الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورۃ الفاتحہ کیونکہ نماز میں ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے، اس لیے کم سے کم اس کا ترجمہ اور مفہوم ہر نمازی کے سامنے ہونا چاہیے. تو
کیونکہ نماز جو ہے یہ مناجات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی جیسے راز کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں دعا بھی رکھی گئی ہے اور بہت ساری چیزیں صیغہ مخاطب سے ہیں۔ جیسے کسی سے آدمی ڈائریکٹ بات کر رہا ہوتا ہے، اس کا انداز ایسا ہے، لیکن ہمارے جو چند نمازی ہوتے بھی ہیں، آج کا مسلمان ویسے تو نمازی نہیں رہا، گھروں کے گھر، خاندانوں کے خاندان، نام نہاد کلمہ گو، جن کے پروگرام میں نماز سرے سے ہے ہی نہیں، کوئی کا دکھا گھر ایسا ملے گا جہاں بڑی عمر کا آدمی مسجد میں جا کے تھوڑا بہت وہ اوپر نیچے ہو کر آ جائے گا، پتہ اسے بھی کچھ نہیں کہ میں کیا پڑھ کر آیا ہوں، ورنہ اکثریت جو ہے یہ نماز کو چھوڑ چکی ہے۔ اور جو کچھ آج کے انسان کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے، چونکہ یہ جہان اللہ کا ہے، وہ مالک ہے، اس جہان کا کنٹرولر ہے، جیسے وہ اس کا بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، تو جو کچھ آج کے انسان کے ساتھ ہو رہا ہے، اپنوں کی ظلم زیادتیاں، پرائیوں کی ظلم زیادتیاں، اور اسی طرح خود جن لوگوں کے ماتحت ہے ان کی ظلم زیادتیاں، جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ ہے۔ دوبارہ اکثریت مسلمانوں کی نماز کو دین کا حصہ ہی جیسے نہیں سمجھتی، اور بنی اسرائیل پہ اللہ کی لعنت و پھٹکار اس وقت آئی تھی جب ان کے دینداروں نے بے دینوں کے ساتھ گل مل کر رہنا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں وہ ایک دوسرے کو منع کرتے، نصیحت کرتے، باپ بیٹے کو کہتا، ماں بیٹی کو کہتی کہ کوئی دین پہ چلو، اللہ کی بات کو مانو، بھائی بھائی کو کہتا، برادری میں جا کے لوگ کہتے، ایک دوسرے کو دین کی طرف لاتے، لیکن آہستہ آہستہ اللہ فرماتے ہیں کانوا ینہون عن المنکر لا ینہون عن المنکر، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو یہ کہنا بھی چھوڑ دیا، پھر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مل کل کے جیسے بات ہی کوئی نہیں، سارا گھر بے نمازی ہے، ایک آدمی اٹھ کے آتا ہے مسجد میں، وہ ایک اوپر نیچے ہو کے چلا جاتا ہے، اس نے بھی یہ محسوس نہیں کیا کہ میں ہی کیوں نماز پڑھ رہا ہوں، دوسرے کیوں نہیں پڑھتے، کیا یہ دوسرے دین والے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، پھر اللہ کی ان پہ لعنت و پھٹکار اور ان کو طرح طرح کی مصیبتوں سے پھر اللہ نے دوچار کیے۔ جب کسی بھی قوم میں برائی عام ہو جاتی ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی سرے عام ہونے لگتی ہے، اور ان کے جو لوگ تھوڑے بہت اس برائی سے دور رہتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ اسی طرح جڑے رہتے ہیں جیسے ان میں کوئی برائی ہے ہی نہیں، تو پھر وہ سارے کے سارے لعنت کی لپٹ میں آ جاتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ بالکل اس بات کی عکاسی کر رہا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، اور قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ بنی اسرائیل کی عادات اور ان کی دین کے ساتھ کس طرح انہوں نے دین کے ساتھ مذاق کیا، کھلواڑ کیا، اس پر مشتمل ہے قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ۔ تو یہ بتانا واقعہ نہیں ہے، اس کا مقصد بتلانے کا یہ ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان لوگوں کی ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو کم سے کم
اگر الگ نہیں کر سکتے اللہ کے نافرمانوں سے، اللہ کے باغیوں سے، اللہ تعالیٰ کی دین پر نہ چلنے والوں سے اگر الگ نہیں ہو سکتے تو کم سے کم انہیں کہنا سننا نہ چھوڑیں، انہیں کہتے رہیں، انہیں بتلاتے رہیں بھائی نماز پڑھو، دین پہ چلو، نیکی کرو، برائی سے بچو۔ اور اگر یہ کہنا بھی چھوڑ دیں گے اور ان کے ساتھ بھی اسی طرح رہیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں وہ اپنی اللہ کی نافرمانی کی اس وجہ سے لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ تو آج کا سب سے بڑا المیہ جو ہے مسلمان کا، خصوصاً ہماری اس سرزمین کے مسلمان کا، باقی جگہوں میں پھر کچھ نہ کچھ لوگ دین کو سمجھتے ہیں، دین کو جانتے ہیں، دین کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں نماز کے بارے میں، احکام کو جانتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو ٹوٹل ہی دین سے ناواقفیت ہے۔ اور وہ مرحلہ جو جاننے کا ہے، جیسے نماز جیسی بڑی عبادت، تو ان میں بھی جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ہم میں سے 99% لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز میں کیا پڑھا۔ وہ کہتے ہیں یہ اوپر نیچے ہونے کا نام ہے، حالانکہ نماز کی حیت مطلوب نہیں ہے۔ نماز کا جو ڈھانچہ جس طرز پہ نماز فرض ہوئی ہے یہ مقصود نہیں ہے، اس سے مقصود وہ کلام ہے جو اس کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ چونکہ نماز کی ہی نماز ہے، نماز میں یہ دہرائی جاتی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے، ہر فرد اس کو پڑھتا ہے، اس لیے کم سے کم اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا ہر نمازی کے لیے بے حد ضروری نہیں بلکہ ہے ہی اصل یہ جاننا اس کا۔ تو اس لیے تھوڑی توجہ رکھیں اور سورۃ الفاتحہ کو کم سے کم ذہن میں تو ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر۔ اور یہ سورت اللہ پاک نے اپنے بندوں کو خود سکھائی ہے کہ اس طرح کہو، کیونکہ بندے اگر اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کر پیش کریں گے ممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شیان شان نہ ہو اور وہ الفاظ کا چناؤ نہ کر سکیں جو اللہ رب العزت کو پسند ہیں۔ اس لیے یہ سورت دعا بھی ہے اور یہ شفا بھی ہے، یہ سورت دم بھی ہے، اور یہ سورت نماز کا جو ہے اسی کو نماز کہا گیا ہے۔ تو کم سے کم اس کو سمجھنے کی اور اس کے مفہوم کو جاننے کی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے، اور خصوصاً نمازیوں کو، تاکہ وہ سمجھیں کہ کیونکہ اگر یہی صورت ایک نمازی سمجھ کے پڑھ لیتا ہے تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا بھی ایک قسم کا اپنی طرف سے شروع ہو جاتا ہے، اور جو دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ بھی سب سے قیمتی دعا اس میں وہ مانگتا ہے، جو ایک مسلمان کے لیے سب سے آخری درجے کی دعا ہے۔ اس کے بعد کوئی دعا ایسی نہیں جو اس سے قیمتی ہو۔ دوبارہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ نماز کو وہ سورۃ فاتحہ کو سورۃ الصلاۃ کہا، نماز کہا، کیونکہ نماز ہوتی اسی سے ہے، نماز کا سارے کا سارا دار و مدار اسی پہ رکھا گیا ہے۔ تو اس صورت میں آدھی صورت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، تعریف ہے، جو اس کی شایان شان ہے، اور آدھی صورت جو ہے وہ بندے کی طرف سے دعا، التجا اور اپنے لیے ایک وعدہ ہے۔ چنانچہ تین حصے جو پہلی تین آیات ہیں وہ اس صورت کی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، جیسے فرمایا الحمدللہ رب العالمین،
الحمدللہ کہ جو بھی تعریف بنتی ہے کائنات میں، ہر قسم کی تعریف وہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے ہی تعریف ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور ساتھ بتایا کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے، رب العالمین وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور یہ انسان اگر سوچے تو جو عقل کا تقاضا بھی ہے کہ جو پال رہا ہے جہانوں کو، اس کی تعریف تو ہونی چاہیے، وہ تعریف کے لائق ہے، مستحق ہے، اسی کی تعریف اسی کو جچتی ہے۔ تو رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے۔ اور رب کے معنی ڈکشنری میں کئی آتے ہیں، مالک و مختار ہے، ہر چیز کا اس کے پاس اختیار ہے، یہ کائنات ساری کی ساری اسی کی ہے، جو کہ عالمین میں یہ کائنات سے لے کر باقی عالم بھی آتے ہیں۔ تو فرمایا تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور جب لفظ رب آدمی بولتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ اس کائنات پر مکمل اختیار جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے، وہی مالک و مختار ہے، وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے، متصرف ہے، اسی کے اختیار سے سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے اس کائنات کا، رب ہے۔ اور پھر رب العالمین کہنے سے آگے وہ اللہ رب العزت نے اپنی دو صفتوں کا ذکر فرمایا، اور یہاں الہ العالمین نہیں فرمایا۔ قرآن مجید بڑی بلیغ باتیں کرتا ہے، اس میں ایسا جملہ لایا جاتا ہے جو اس کے مناسب بھی ہوتا ہے، تو یہاں الہ العالمین نہیں فرمایا، حالانکہ اصل مطلوب جو انسانوں کو منوانا ہے وہ الہ منوانا ہے۔ رب تو سب کوئی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کی صفت تقریباً سارے غلط دینوں والے بھی مانتے ہیں۔ جو اختلاف ہوتا ہے تو الہ العالمین، اس کائنات کا معبود ایک ہے، تو یہاں الہ العالمین اس لیے نہیں فرمایا چونکہ اللہ رب العزت ساری مخلوق کو جب پال رہا ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ پالنا بلا تفریق مذہب و ملت کے ہے، کہ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے نہیں کرتا ہے، کائنات میں رہنے والا ہر مخلوق چونکہ اللہ کی اس پالنے میں آتی ہے، اس لیے یہاں رب کہا، الہ نہیں کہا۔ تو رب کہنے میں پھر آگے اللہ تعالیٰ اس رب کی فرمایا اس صفتیں کیا ہیں، تو دو ایسی صفتیں ذکر کی کہ اگر آدمی سمجھے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ کبھی نا امید نہ ہو۔ اور میں الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو رب العالمین ہے، کائنات کا رب ہے، وہ نہایت درجے میں جس کا کوئی حد نہیں ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا، اور اس کا یہ رحم ہی ہے کہ آج اور جب بھی مخلوق اللہ کی باغی ہونے کے باوجود وہ پھر بھی لوگوں کو پال رہا ہے۔ یہ ہے اس کی رحمت کی انتہا۔ مخلوق میں یہ صفتیں نہیں پائی جاتی، مخلوق ان صفات سے خالی ہے، یہ اسی رب کی صفت ہے کہ آدمی صبح کر رہا ہے، شام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کی دھجیاں اڑا رہا ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہے، جو حکم دی ظاہر قرآن سارے حکم ہے اللہ کے، لیکن وہ پھر بھی اس کو پال رہا ہے، اس کو جینے کا موقع دے رہا ہے۔ تو الرحمن الرحیم، نہایت رحم والا، جو مخلوق کو پال رہا ہے چاہے مخلوق اس کی نافرمانی کیوں نہ ہو، اور ایسی صفت مخلوق میں نہیں ہوا کرتی۔
تو اب چونکہ یہ دونوں صفتیں نہایت رحم کی تھی، اس لیے آگے اس کی مناسبت سے ایسی صفت لائے کہ یہ نہیں کہ آدمی کو پکڑ ہی نہیں ہوگی۔ دنیا میں آدمی جیسے تیسے جیے، کوئی اس کا حساب کا دن نہیں ہے، کوئی اس کی جزا کا دن نہیں ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، دنیا میں تو اللہ پال رہا ہے مخلوق کو نافرمانی کے باوجود، لیکن آگے ایک دن آ رہا ہے جس دن وہ پٹیلے میں کھڑا کر کے ہر ایک سے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دے گا۔ اس لیے پھر آگے فرمایا مالک یوم الدین، فرمایا اللہ جو جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بڑا رحم کرنے والا ہے، جس کے رحم کی کوئی حد نہیں لوگوں، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا، کل ایک دن آنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اب دیکھیے رحم کے ساتھ ہی قیامت کا ذکر کیا کہ باغی نافرمان یہ نہ سمجھے کہ اسے پکڑنے والا کوئی نہیں۔ اگر اللہ دنیا میں اس کو چھوڑ دیا ہے، رحمان نے رحم کیا ہے اس پہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے پکڑا نہیں جائے گا، اسے پوچھا نہیں جائے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، مالک یوم الدین، وہی رب جو رب العالمین ہے، وہی رب جو رحمان الرحیم ہے، وہی بدلے کے دن کا مالک ہے، مالک ہے روز جزا کا، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ الدین کہتے ہیں جو کیا ہے اس کے مطابق اس کا بدلہ ملنا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا۔ اب یہاں مالک تو وہ ساری کائنات کا ہے، جیسے پیچھے کہا رب العالمین، لیکن قیامت کے دن کی تخصیص جو کی کہ اللہ مالک ہے قیامت بدلے کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا، تو یہاں مخصوص اس لیے کیا کیونکہ دنیا میں انسانوں کو اللہ نے چھوٹی موٹی ملکیت دی ہوئی ہے، چھوٹے موٹے حکمران ہیں، مالک ہیں، کوئی کسی چیز کا مالک ہے، جو کسی چیز کا مالک ہے، لیکن قیامت کا دن ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا یملک نفس لنفس شیئا۔ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ کوئی جان کسی جان کے لیے اپنی تو کدرے رہی بات، ایک ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہوگی۔ یعنی قیامت میں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں مخصوص کیا، اللہ مالک تو دنیا کا بھی ہے، رب العالمین ہے، دنیا بھی اسی کا ملک ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جیسے قرآن میں کہا کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اور حکمرانی اور ملکیت یہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پھر بھی انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہے، تھوڑا بہت اس کی ملکیت میں کچھ ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی مالک نہیں ہوگا، کوئی شاہ نہیں ہوگا، کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، سب عاجز و خالی ہاتھ ہوں گے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں جب ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوگی، اول سے آخر آنے والے انسان سب وہاں جمع ہوں گے میدان محشر میں، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اتنی مخلوق، آج تو یہاں 10 آدمی 5 آدمی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں، 2 آدمی مسجد میں بیٹھے ہوں تو 1-1 کلومیٹر تک پتہ لگتا ہے کہ کوئی مسجد میں آیا ہوا ہے۔ اللہ مسجد میں آواز بلند کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جو نشانیاں ہیں ان میں ایک نشانی یہ ہے کہ ترفع الاصوات فی المساجد، مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ گپے ہانکیں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے، اور وہ آواز ان کی باہر سنائی دے گی۔
آج مسجد میں بیٹھے ہوئے 5 لوگ ہوں تو پتہ چلتا ہے، لیکن قیامت میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری شخص جو پیدا ہوگا قیامت سے پہلے، اس تک جتنی بھی مخلوق ہوگی ساری ہونے کے باوجود وہاں بن بناہٹ صرف ہوگی، جیسے شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے، احساس ہوگا کہ یہاں لوگ ہیں، بولے گا کوئی نہیں۔ قیامت کا دن چونکہ بڑا سخت دن ہے نا، 50,000 سال کا دن ہے، وہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے شروع کرتے ہی قرآن کو اپنی تعریفیں سنانے کے فوراً بعد ہی قیامت کا ذکر کیا، تاکہ جس ایمان میں قیامت کا تصور نہیں ہے، یقین نہیں ہے، وہ انسان عمل نہیں کر سکتا۔ عمل وہی کرتا ہے جسے قیامت کے قائم ہونے کا یقین ہوتا ہے، جسے قیامت کے آنے کا، جس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ میں نے حساب دینا ہے۔ تو اتنی ساری مخلوق جمع ہوگی لیکن بالکل خاموش۔ قرآن اس کی طرف دوسری جگہ پہ اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا ہَمْسًا يَوْمَئِذٍ۔ لوگوں، قیامت کا دن بڑا خطرناک دن ہے، یوم عسیر، بڑا سخت دن ہے، علی الکافرین غیر یسیر، اور نہ ماننے والوں کے لیے تو اور زیادہ سخت ہے۔ ماننے والوں کے لیے تو نرمی ہوگی، ماننے والوں پر تو اس دن خاص اللہ رب العزت کی عنایت ہوگی۔ جو مان کر آئے ہوں گے، جو دین پہ چل کر آئے ہوں گے، ان کے لیے تو ترس ہوگا وہاں۔ لیکن فرمایا ساری کائنات، مخلوق، انسان جمع ہوں گے، فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا ہَمْسًا، ایسے پتہ لگے گا کہ یہاں لوگ ہیں، لیکن فرمایا تمہیں ان کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ اب اندازہ کریں نا، دنیا میں 2-4 آدمی بیٹھے ہو تو ان کی آواز کتنی ہوتی ہے، اور محشر کے دن پوری مخلوق انسان جمع ہے، جن میں بڑے بڑے، جن کی زبانیں رکتی نہیں تھی، جو بڑا بولنے والے تھے، بڑے بڑے اس میں لوگ ہوں گے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، فرمایا کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی بولے گا نہیں، کوئی کلام نہیں کرے گا، کسی کی زبان پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، کوئی بولنے کی کوشش نہیں کرے گا، الا من اذن له الرحمن، مگر جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا۔ ہر بندہ نہیں بول سکے گا قیامت کو، اور کئی بدبخت تو ایسے ہوں گے اللہ ہم ان کے زبانوں پہ مہرے مار دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، جو زبانیں اللہ کے ذکر سے خالی رہی، جو زبانیں اللہ کے دین پر آنے سے، قرآن پڑھنے سے دور رہی، ذکر سے دور رہی، دین کی طرف سننے سنانے سے، فرمایا ہم ان کانوں پر، ان زبانوں پر مہر لگا دیں گے، ایسے بھی ہوں گے۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، وہ قیامت کا اللہ رب العزت ہی مالک ہے تو وہ دنیا کا بھی وہی مالک، دنیا بھی اسی کی ہے، یہ عالم بھی اسی کا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب ہے کائنات ساری کا۔ لیکن قیامت کو مخصوص اس لیے کیا کہ قیامت میں کوئی مجازی طور پہ بھی مالک نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ نعت ایک نعت پڑھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے، اور یاد رکھیے یہ نعت اکثر لوگ مبالغہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہو
یا کسی بندے کی تعریف ہو تو اس میں بہت زیادہ یہ مبالغہ کر جاتے ہیں، بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اللہ رب العزت کی شان میں ان لوگوں کو شریک بنا دیتے ہیں، انبیاء کو، اولیاء کو، جن کی وہ شان بیان کرتے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس دن کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، اللہ ہی مالک و مختار ہوگا، اور اتنی مخلوق جمع ہوگی، سارے کے سارے انسان ہوں گے، تو ایک آواز آئے گی، جو آواز سنانے لگا تھا، پھر یہ لوٹتے ہیں نعت والے کی طرف، ایک آواز آئے گی پورے میدان محشر میں، سارے لوگ اس کو سنیں گے۔ قرآن نے اس آواز کو نقل کیا ہے، فرمایا آواز آئے گی لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، اور لوگوں بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے، ملک کس کا ہے، حکومت کس کی ہے، حکمرانی کس کی ہے، امر کس کا ہے، کون آج کا کنٹرولر ہے، کون آج کا مالک و مختار ہے۔ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے۔ قیامت کا دن میدان لگا ہوا ہے، انسان سب جمع ہے، اور ساتھ والے بھی این الجبارون این الملوک، کہاں ہے وہ بادشاہ جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، کہاں ہے وہ جابر لوگ جو مخلوق پر ظلم کیا کرتے تھے۔ این الملوک، کون بادشاہ ہے، کون مالک ہے۔ یہ آواز پورے محشر میں گھومے گی، ہر کوئی جہاں جہاں ہوگا سنے گا۔ ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بادشاہی کی ہوگی، حکومتیں جن کے پاس ہوگی، جن کے پاس اقتدار رہا ہوگا، اور اقتدار کے نشے میں جو بھی آتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اب میرا ہی سلسلہ چلنا ہے، حالانکہ اللہ کچھ عرصے کے لیے کسی کو اقتدار دیتا ہے تو چھین لیتا ہے، وہی اقتدار والا تختہ دار پہ چڑھا دیا جاتا ہے، دنیا کا یہ اصول رہا ہے۔ تو فرمایا یہ آواز پورے معاشر میں لوگوں پر چھا جائے گی کہ کس کی بادشاہی ہے، کس کا اختیار ہے، کون ہے آج کا کنٹرولر، کون ہے آج کا با اختیار، کس کا ہے، یہ پوچھا جائے گا پوری مخلوق سے۔ اور مخلوق ساری سر جھکائے، وہ نیچے اپنے سر نیچے کیے ہوئے ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان میں وہ بادشاہ لوگ بھی ہوں گے۔ تو فرمایا پھر کوئی جواب نہیں آئے گا، کوئی نہیں یہ کہے گا کہ میں ہوں آج، میرا اختیار ہے، میرا بھی کچھ حصہ ہے۔ انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، قیامت کے اس میدان میں سارے لوگ ہیں، چونکہ اس دن کا مالک اللہ پاک فرماتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، حساب اسی نے لینا ہے۔ الدین اسی لیے کہا یہاں کہ بدلہ جو لیا جانا ہے، انسان کو بدلہ ملنا ہے اس کی کمائی پر۔ جیسے آج انسان جو دنیا میں دنیا کے لیے کرتا ہے اس کا بدلہ اسے یہی مل جاتا ہے، تو جو عمل نیک کر رہا ہے اس کا بدلہ کل قیامت کو ملے گا۔ نیکی لے کر آئے گا تو کئی گنا زیادہ اس کا بدلہ دیا جائے گا، برائی لے کر آئے گا تو اس کا بدلہ جتنا کیا ہے اتنا دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہوگا۔ تو یوم الدین، یوم الدین، مالک یوم الدین، یہ جو فرمایا دین کا معنی جزا، تو فرمایا مالک ہے اللہ روزے جزا کا، یعنی بدلہ دے گا اس دن ہر انسان کو اس کی کمائی کے مطابق، اس کے اعمال کے مطابق۔ تو جب یہ آواز سارا محشر سنے گا لمن الملک اليوم، آج کس کا اختیار ہے، کس کا ملک ہے، کس کی حکومت ہے، کون ہے فیصلے کرنے والا، کون ہے پکڑنے اور چھوڑنے والا، آج کون ہے، تو پورے محشر میں سے کوئی جواب نہیں دے گا، کیونکہ کسی کو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔
اور اپنی مرضی سے انسان اس دن اتنا بے بس ہوگا کہ اپنی مرضی سے بول بھی نہیں سکے گا، اتنا بھی اس کو اختیار نہیں ہوگا، اتنا بھی ملک نہیں ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے کہے کہ کوئی بات ہی کر سکے۔ تو قرآن کہتا ہے پھر دوسری آواز آئے گی للہ الواحد القہار، اور لوگوں آج کے دن حکم، آج کے دن اختیار صرف اللہ کا ہے، اور وہ اللہ قہار ہے، غالب ہے اپنا امر نافذ کرنے پر۔ اس نے نہیں کہا رحمان کا حکم ہے، تو کہ قیامت میں مجرموں کو سزا بھی دینی ہے۔ قیامت کے دن وہاں رحم اسی پہ ہوگا جو رحمت کے قابل ہوگا۔ اس دن رحمت اس طرح نہیں ہوگی جیسے دنیا میں اللہ نے چھوڑ رکھی ہے۔ دنیا میں تو چھوڑ دیا اس کو، انسان کو جاؤ جو کرنا ہے کر لو، لیکن قیامت میں اللہ فرماتے ہیں للہ الواحد القہار۔ یہاں رحمان نہیں کہا، اس لیے کہ اگر یہاں رحمان کہا جائے گا تو پھر وہ جنت دوزخ کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو یہاں رحمت کی بجائے اللہ پاک نے اپنا قہر کا ذکر کیا کہ جس طرح اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس دن وہ قہار ہوگا، لوگوں کو جو ان کا حق بنتا ہے سزا کا وہ سزا دے گا ان کو۔ تو بہرحال یہاں یہ واضح فرما دیا کہ قیامت کے دن کا مالک و مختار صرف اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اور اس ملک اللہ کے میں کوئی دوسرا شریک بھی نہیں۔ تو ہمارے ہاں نعت خواں اکثر لوگ مبالغہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بلایا گیا ہے، وہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آخر مالک ہیں، جیسے وہ ایک مشہور شعر ہے نعت کا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ نعت خواں کہتا ہے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں تو آپ کو مالک ہی کہوں گا کیونکہ آپ مالک کے حبیب ہیں، اور محبوب اور حبیب میں نہیں ہوتا میرا تیرا، یعنی جو محبوب کا ہوتا ہے وہ حبیب کا ہوتا ہے، جو حبیب کا ہوتا ہے وہ محبوب کا ہوتا ہے۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے کہ کوئی مالک نہیں ہے اس دن، کسی کا ملک نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ایک زوجہ محترمہ وہ پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ کیا قیامت میں آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ کیا آپ ہمیں اسی طرح یاد رکھیں گے جیسے دنیا میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا 3 موقع ایسے ہوں گے کہ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو یاد نہیں رکھ پائے گا۔ 3 موقع ایسے ہوں گے قیامت کے دن۔ ایک موقع جب صحیفے ہر آدمی کا اعمال نامہ اسے دیا جائے گا، قیامت کے میدان میں صحیفے زندگی ساری کے اعمال وہ ایسے صحیفے چھوڑے جائیں گے، تو ہر نفس جو ہے وہ ڈر رہا ہوگا کہ پتہ نہیں میرا صحیفہ مجھے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت جو یہ وقت ہوگا صحیفوں کے بانٹنے کا، تقسیم کرنے کا، کوئی نفس دوسرے نفس کو یاد نہیں رکھے گا۔ یہ آپ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں۔ سوال کیا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ کہ آپ ہمیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ دن آپ ہی نے سارا کچھ تقسیم کرنا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حساب کتاب حضرت علی نے لینا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں بھائی، قرآن ان سب باتوں کی نفی کرتا ہے۔ حساب کتاب کا مالک اللہ رب العزت ہے، وہی مالک و مختار ہے۔ تو پھر آپ نے ہمیں دوسرا موقع یہ ہے، آدمی کسی دوسرے کو یاد نہیں رکھے گا جب اعمال کو تولا جائے گا، وزن ہوگا، انسانوں کے اعمال یہ تلیں گے، ان کا وزن ہوگا۔ قیامت کے دن جو یہ عمل نیک برے کیے جا رہے ہیں ان کو اللہ وزن دیں گے، میزان ہوگا، ہر انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور جس کی نیکیاں بڑھیں گی وہ جنت کا مستحق ہوگا، برائیاں بڑھیں گی تو جہنم کا مستحق ہوگا۔ تو فرمایا اس وقت بھی کوئی جان کسی دوسری جان کو یاد نہیں ہوگی، اسے پتہ نہیں ہوگا کہ میرا کیا بنتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تیسرا موقع جو اللہ تعالیٰ جہنم پر ایک پل رکھیں گے جو تلوار سے زیادہ، دھاری سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا،
اور نیچے جہنم ہوگی، اوپر یہ پل کی شکل میں رکھا جائے گا، اور یہاں اندھیرا ہوگا اور انسانوں کو اس پر گزرنا ہوگا۔ اور اس اندھیرے میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ جو بندے کا ایمان ہے وہ اس کے آگے روشنی بن کے چلے گا۔ فرمایا یہ جو وقت ہوگا کوئی دوسرا کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ میں پار جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر کوئی اس سے گزرے گا، ہر کسی کو اس سے گزرنا ہوگا۔ اور یہاں روشنی اسی کو ہوگی جس نے دنیا میں ایمان اور عمل کی زندگی بسر کی ہوگی، اور اگر ایمان اور عمل سے محروم رہا، عملی زندگی میں زیرو رہا، تو یہاں روشنی کہاں سے آئے گی؟ یہاں نماز روشنی بن کے آئے گی، روزہ روشنی بن کے آئے گا، بندے کی نیک نیتی اور دینداری اس کے لیے آگے روشنی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے یوم تری نور، کہتا ہے اللہ اسے کہ مومنوں کے آگے ان کا نور ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آخری مومن جو آخری درجے کا ہے اس کا نور اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن کے جتنا ہوگا، اور یہ گرتے پڑتے بالآخر پاک نکل جائے گا۔ اس لیے یہاں فرمایا مالک یوم الدین کہ اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا کوئی اور مالک نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں ہوگا، سارے کا سارا اختیار اللہ کا ہوگا۔ تو اگر یہ نمازی نماز پڑھتے ہوئے اس کے تصور میں یہ آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، قیامت کا ذکر سنے اور کرے، تو کم سے کم کوئی تھوڑا بہت اس کو نماز کا اثر نظر آئے نا اس کی زندگی میں۔ اس لیے یہ چیزیں تھوڑی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔